افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 90 دن کا پلان ایک طرف بات ہوتی ہے 5 اگست کی. کس کشمکش کا شکار ہے پی ٹی آئی؟ خود اپنے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے, یہ کس چیز پہ بات کرنی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھ لینا عالیہ حمزہ کیا کہہ رہی ہیں, گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں. عالیہ حمزہ ایک فرد ہے, گنڈا پور ایک منتخب اسمبلی کا چیف منسٹر ہے, زیادہ معلومات رکھتا ہے, اپنی پارٹی کے قائد کے زیادہ قریب ہے. اب عالیہ حمزہ پہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ ناکام رہی استقبال فراہم کرنے میں. جب 400-500 کاروں کا قافلہ پنجاب میں داخل ہوا جی, تو اس کا فرض بنتا تھا کہ ہر شہر میں پرجوش استقبال ہوتا. ایسا نہیں کر سکی. یہ بھی بات اس پارٹی میں کی جا رہی ہے, اور عجیب ہے بات کرنے والے خود کیا وہ کرتے رہے. خود جب ان پہ ذمہ داریاں تھیں پارٹی کی تو انہوں نے کیا کر لیا. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں لوگ گلیوں میں آپس میں اکٹھے نہیں ہونے کو تیار. اور حسن نثار صحیح کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں تو ایک وقت پہ اذان دینے پر اتفاق رائے نہیں ہے. تو سیاسی عمل کا ایک پارٹی میں طے ہونا بہت ہی مشکل لگتا ہے, اور اس پارٹی میں جس کا سارا مقصد ایک شخص کو رہائی دلوانا ہے. یہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں. دس از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دی نیشنل اسمبلی. مجھے بتائیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پالیسی میٹرز کے اوپر حکومت کو کہاں ان کی کمزوری کو ایکسپوز کیا یا ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. وہ رول تو وہ ادا کرنے کو تیار نہیں, اور لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 5 اگست سے پہلے تمام سڑکوں کو بلاک کر دیں. یہ مناسب نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تاش کی مانند ہیں بکھرے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر, ٹھیک ہے. یہ اس پارٹی کا تو کلیم تھا نہیں, یہ زیادہ بڑی پارٹی ہے جی, یہ زیادہ آرگنائز ہے. اس کے ساتھ لوگ دیوانہ وار اس کے ساتھ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں اور ایک طرف یہ عالیہ سے توقع کر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ قافلہ سینکڑوں گاڑیوں کا داخل ہو وہاں سے وہ ان کا استقبال کراتی اور ان کو لاہور تک پہنچاتی. وہ نہیں پہنچا سکی. لیکن افتخار صاحب یہ بھی تو بات ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں آخری وقت تک پوچھتی رہی کہ کب آپ لوگ آئیں گے, آپ لوگوں کا کیا پلان ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. انہوں نے تو یہ کلیم کیا ہے. یہ بابا یہی تو بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے ایک اتنے اہم رہنما کو یہ علم نہیں ہے کہ 400 گاڑیوں کا قافلہ اس کے صوبے کی طرف آ رہا ہے. میں اس پہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. ان کی پارٹی کا مقصد صرف ایک ہے, بانی کو رہا کرو. اور بانی کی رہائی کے حوالے سے باقی جو ذمہ داریاں ہیں بطور اپوزیشن کے, اور جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کو 90% لوگوں نے ووٹ دیا, تو 90% لوگوں کے مسائل نہیں ہیں. چینی کی مہنگائی نہیں ہے, آٹے کی مہنگائی نہیں ہے, بے روزگاری نہیں ہے, غربت نہیں ہے, جرائم نہیں بڑھ رہے ہیں, پولیس سے کی جو ناانصافی نہیں بڑھ رہی ہے. یہ بتائیں کہ نیشنل اسمبلی میں ان ایشوز کے اوپر انہوں نے کیا کیا. یہ ان سے سوال کرنے کا میرا حق اس لیے بن رہا ہے, یہ حق وہ خود مجھے دیتے ہیں یہ دعویٰ کر کے کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ آرگنائز اور سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں. اگر وہ نہیں بانی کو چھوڑا سکتی تو میں ذمہ دار تو نہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب مقدمات ہوں گے تو ان کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. اور خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا کہ مجمع اور کے ذریعے لوگوں کی طاقت کے ذریعے سڑکوں پہ لا کر فیصلے کیے گئے, تو میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا پھر کل لوگ جا کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ میں, دفاتر میں اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا دیں گے, اور جن کو وہ پسند نہیں کرتے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ایسا خدا کے واسطے نہ سوچیں, نہ ہونے دیں, اور نہ کرنے کی تیاری کریں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 5 اگست کا احتجاج پی ٹی آئی کی سیاست کا نیا موڑ ہم اسے کہیں گے, یا قیادت کی واضح تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے؟
نیا موڑ تو نہیں ہے کیونکہ وہ تحریکیں پہلے سے چلا رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر لیکن رہے اس ہیں۔ دفعہ تھوڑے سے وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں نا اگریسو کہ ہم کامیاب کریں گے۔ جی اس کا تسلسل ہے، جی وہ بتا رہے ہیں، میرے خیال ہے کم اگریسو نظر آ رہے ہیں، اچھا، اور جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، پچھلی دونوں بار سے زیادہ ان کے لیے چیلنجز ہیں اور زیادہ مشکلات ہیں۔ اور لیڈرشپ کی حد تک دیکھیے، تحریک انصاف ابھی تک تحریک زیادہ ہے اور ایک باقاعدہ سیاسی جماعت، میں آرگنائزیشن کے سٹرکچر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ سٹرکچرڈ سیاسی جماعت ابھی تک کم ہے۔ کوئی عمران خان کا ایئر اپیرنٹ نہیں ہے، عمران خان نے کسی کو اشارہ نہیں دیا کہ میرے بعد دوسرا یہ ہے یا میری جگہ یہ لے گا، اور پارٹی میں عمران خان کا کوئی واضح ڈپٹی بھی نہیں ہے۔ شاید شاہ محمود قریشی باہر ہوتے تو ان کو ڈپٹی سمجھا جاتا، ان کو دوسرے نمبر پہ سمجھا جاتا۔ تو جو لیڈرشپ ہے اس کی ساکھ بہت کم ہے پی ٹی آئی کے فالوورز میں۔ اس وقت ہمیں 3 لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو شاید اس تحریک کو کوئی شکل دے سکیں، جو اس وقت لاہور کے کٹ پہ اکٹھے تھے اور بظاہر ایک پیج پر تھے۔ ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں جو اس وقت بھائی کی، عمران خان کی آواز ہیں، ان کی ایموشنل اپیل ہے، ان پہ اس وجہ سے کوئی شک نہیں کرتا کہ عمران خان کی بہن ہے۔ سلمان راجہ ہیں جن کی اپنی ایک ساکھ کی وجہ سے اور اپنی ایلوکنس، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ان کی اپنی جو اخلاقی ساکھ ہے اس وجہ سے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور علی امین گنڈا پور جن کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو بہت ایک اہم بات ہے۔ اب دیکھیے لاہور کی جو میٹنگ تھی جی، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنے بنیادی معاملات پر اس تحریک کے بارے میں اتفاق ہوا۔ ہمیں اس میں کچھ اشارے تو ملے ہیں کہ کس طرح موبلائز کریں گے، اس کے اشارے یہ ملے ہیں کہ پہلے جیسی موبلائزیشن نہیں ہوگی، اس دفعہ سیف کھیلنا چاہ رہے ہیں، کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، کوئی ایک بڑی شاہراہ بلاک نہیں ہوگی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اشارہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور اور پنجاب مرکز ہوگا، یہاں سے موبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ موبلائزیشن ڈی سینٹرلائزڈ ہوگی، مختلف جگہوں پر پھیلی ہوگی، چاہے کراچی کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ تو جب ڈی سینٹرلائزڈ ہوگی تو اس کا مطلب ہے بہت سی جگہوں پر ہوگی، اور جب بہت سی جگہوں پر ہوگی تو پھر لیڈرشپ کو وہاں لیڈ کرنا ہوگا جہاں جہاں لیڈرشپ موجود ہے۔ اس بات کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو چیلنج آئے گا وہ پنجاب میں آئے گا، جی، کہ پنجاب میں مختلف ہیلے بہانوں سے لیڈرشپ کو قید کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے پہلے قید ہیں اور دفعہ مطلب 144 مختلف طریقوں سے جو بڑے لیڈر ہیں خاص طور پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو لیڈرز کو شاید چھپنا پڑے، چھپ کر قیادت کرنی پڑے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل قائد اس تحریک کا ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ورکرز خود ہوں گے۔ لیڈرز کو پیچھے اور ورکرز کو آگے ہونا پڑے گا۔ ایک سپانٹینیس انداز میں اگر ورکرز نکل سکتے ہیں، خود نکل سکتے ہیں، مسلسل نکل سکتے ہیں، تکلیفوں کو ایک طرف رکھ کے ان پہ توجہ نہ دے کے برداشت کر کے مسلسل نکل سکتے ہیں، پھر تو یہ کوئی تحریک کی شکل لے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ لیڈرز کی طرف دیکھتے رہیں تو پھر بڑا مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے نکلنا، خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لانا، ہم نے دیکھا وہ والی اسٹریٹجی نہیں چلی، اور شاید خیبر پختونخوا اب اس طرح سے کرنے کو تیار بھی نہ ہو، اور خیبر پختونخوا کے اندر جلسوں کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو تمام نظریں پنجاب پر ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ پر ہیں، پنجاب کے پی ٹی آئی کے ورکرز پر ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے دکھانا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور مین اختلاف جو ہم نے دیکھا وہ بھی صاحب پنجاب میں ہے، تبھی ہمیں نظر آیا۔